خلیل اللہ اور حبیب اللہ میں فرق، اور خاص طور پہ اس لیے بھی یہ موضوع ضروری ہے کہ ان دنوں میں حج بیت اللہ میں مکہ المکرمہ میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ ساری کی ساری خلیل اللہ کی اداؤں کا نام ہے۔ تو ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ جب خلیل اللہ کے قدموں سے اتنی برکتیں ملتی ہیں تو حبیب اللہ کے قدموں کی شان کا عالم کیا ہوگا، یہ غور کرنے کی بات ہے۔ خلیل کا معنی بھی دوست، حبیب کا معنی بھی دوست، لیکن دوست میں فرق ہوتا ہے، وہ آگے چل کے میں عرض کرتا ہوں۔ پہلے یہ سمجھ لیں، آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ساری امتیں اللہ نے فرداً ان امتوں پر جتنے کرم کر رکھے تھے، وہ سارے کرم، وہ ساری نعمتیں، وہ سارے فضل، بلکہ ان سے بھی کئی گنا زیادہ محمد کے غلاموں کو عطا فرما رکھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ سارے کرم اکٹھے کر کے ان سے بھی افضل طور پہ حضور کے نوکروں کو دیے۔ میں ایک سادہ سی مثال، اور یہ نئی تحقیق ہے، میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ خالق کائنات جل وعلا نے پورے قرآن میں، بنی اسرائیل ایسی قوم ہے جس کے اندر 80,000 نبی تشریف لائے۔ کتنے؟ 80,000 نبی بنی اسرائیل میں آئے۔ سارے ذرا بلند آواز سے بولیں، کتنے نبی آئے؟ 80,000۔ بنی اسرائیل قوم میں 80,000 نبی آئے، اس کے باوجود پورے قرآن میں اللہ نے بنی اسرائیل کو یا بنی اسرائیل کہہ کے ٹوٹل 6 مرتبہ بلایا۔ آپ پورا قرآن اٹھا کے دیکھیے، پورے قرآن میں بنی اسرائیل کو یا بنی اسرائیل کہہ کر 6 مرتبہ بلایا، اور نبی کتنے آئے؟ 80,000۔ اور حضور کے نوکروں کو جب بلایا تو یا بنی اسرائیل نہیں کہا، یا ایھا الذین آمنوا کہا، یا ایھا الذین آمنوا۔ مولا وہ بھی ایمان والے تھے، یہ بھی ایمان والے ہیں، ان کو بنی اسرائیل کہا، ان کو ایمان والا فرمایا، اس لیے تم نصیبوں والے بڑے ہو، تمہاری خوش نصیبی بڑی ہے، جو سارے نبیوں کا امام ہے وہ میں نے تمہیں عطا فرما دیا۔ حبیب اللہ تمہارے پاس آیا۔ اور پھر لطف کی بات یہ ہے، بنی اسرائیل کو پورے قرآن میں 6 مرتبہ یا بنی اسرائیل کہا، اور نبی آئے 80,000۔ ہمارے پاس صرف ایک ہی آیا ہے، لیکن ہم سب کو پورے قرآن میں اس نے یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر 266 مرتبہ بلایا۔ یا ایھا الذین آمنوا کتنی دفعہ کہا؟ 266 مرتبہ۔ آپ اس سے اندازہ کیجئے اللہ نے ہمیں کتنا کمال دیا ہے۔ ان کو خلیل ملے، ہم کو حبیب ملے، ان کو کلیم ملے، ہم کو حبیب ملے، ان کو ذبیح ملے، ہم کو حبیب ملے۔ کیونکہ آج کا موضوع سارے نبیوں کی بات نہیں، صرف خلیل اور حبیب کا فرق ہے، تو اسی حوالے سے قرآن کی چند آیات اکٹھی کر کے میں آپ کے سامنے لایا ہوں۔ اللہ کرے آپ میری محنت کو ضائع نہ ہونے دیں، اور آپ کا ذوق بھی صحیح سلامت میرے سامنے موجود ہو جس طرح میں چاہتا ہوں۔ اور دعا یہ کرتا ہوں جتنی گہرائی سے میں باتیں کروں گا آپ اتنی ہی گہرائی سے سمجھیں۔ سورہ الانعام آیت نمبر 75، پارہ نمبر 7۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب سے کہا، یا اللہ مجھے اپنا آپ دکھا، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا، وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ ابراہیم، ہم تجھے اپنی بادشاہت نہ دکھائیں؟ آسمانوں زمینوں میں جو ہمارا کنٹرول اور پاور ہے وہ نہ دکھا دے؟ سوال کیا کیا تھا؟ یا اللہ اپنی ذات دکھا، میں تیرا جلوہ دیکھوں۔ جواب میں فرمایا، ہم اپنا کنٹرول دکھاتے ہیں۔ تو کنٹرول دیکھنے لگے، پاور دیکھنے لگے، بادشاہت دیکھنے لگے،
جسے دیکھنا تھا وہ رہ گیا، جسے دیکھنا تھا وہ۔ حضرت موسیٰ نے کہا یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، فرمایا میں اپنی صفت کی تجلی نہ دکھاؤں، جسے دیکھنا تھا وہ رہ گیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، فرمایا تجھے جنت نہ دکھا دوں، جنت دیکھی، جسے دیکھنا تھا وہ رہ گیا۔ تو کل نبیوں نے رب سے اپنے اپنے مقام کے مطابق دعائیں مانگی، یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، کسی کو جنت دکھائی ذات رہ گئی، کسی کو آسمان و زمینوں کی بادشاہت دکھائی ذات باری تعالی رہ گئی، کسی کو اپنی صفات دکھائی ذات رہ گئی۔ اب ذرا مدینے میں غور کر کے دیکھ، جب تیرا اور میرا نبی معراج کی رات ملائے اعلیٰ میں پہنچا، فرشتے جھگڑ رہے تھے، اللہ نے کہا سونیا ذرا دیکھ فرشتے کس معاملے میں جھگڑا کرتے ہیں۔ میرے نبی نے مسکرا کے کہا مولا میں فرشتوں کے جھگڑے مٹانے نہیں آیا، میں تو تجھے دیکھنے آیا ہوں۔ فرشتے جانے جھگڑا جانے خدا جانے، مجھے اپنی ذات دکھا مجھے۔ تو یہ خلیل اور حبیب کا فرق سمجھیں۔ خلیل نے کہا مجھے دکھا اپنا آپ، اللہ نے فرمایا ہم نے بادشاہت دکھائی خلیل کو۔ اور ادھر حبیب کی باری آئی تو سورہ نجم آیت نمبر 13 اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، اے بندو تم اس بات پہ جھگڑا کرتے ہو کہ مصطفیٰ نے خدا کو دیکھا ہے یا نہیں دیکھا، میں اللہ ہو کے اعلان کرتا ہوں ایک دفعہ نہیں، اس نے 2 دفعہ اللہ کو دیکھا۔ خلیل کو کہا بادشاہت دکھاؤں، اور حبیب کو ذات دکھائی 2 مرتبہ۔ کتنی مرتبہ؟ 2 مرتبہ۔ اگلی آیت سنیے، سورہ شعراء آیت نمبر 84۔ حضرت ابراہیم نے رب سے کہا وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، یا اللہ میں تو دنیا سے پردہ کر جاؤں گا لیکن قیامت تک آنے والی قوم میں میرے ذکر کو باقی رکھنا، میرے ذکر کو باقی رکھنا۔ آپ غور کرنا بات پہ، ابراہیم خود کہتے ہیں میرے ذکر کو قیامت تک باقی رکھنا، یہ خلیل کا حال ہے۔ اور ادھر حبیب کا حال کیا ہے؟ فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، سونیا ہم نے تیرا ذکر تیرے لیے بلند کر دیا۔ اِذَا ذُكِرْتُ ذُكِرْتَ مَعِي، فرمایا جب میرا نام لیا جائے گا تب تیرا نام لیا جائے گا، جب اذان پڑے گا مؤذن میرا نام بھی ہوگا، تیرا ذکر بھی ہوگا، نماز کے اندر میرا ذکر بھی ہوگا، تیرا ذکر بھی ہوگا، کلمے کے اندر میرا ذکر بھی ہوگا، تیرا ذکر بھی ہوگا۔ اور کہا سونیا میں تیرا رب ہوں، تجھ سے محبت فرماتا ہوں، تجھے شان اتنی عطا فرمائی ہے ساری زندگی لا الہ الا اللہ کے رٹے لگاتا رہے، جنت میں نہیں جا سکتا جب تک سینے میں عشق مصطفیٰ کا چراغ لے کے نہ آئے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو خلیل کہتا ہے میرا ذکر باقی رکھنا، اور حبیب کو وہ خود کہتا ہے تیرا ذکر میں نے اپنے ذکر کے ساتھ رکھا۔ باتیں سمجھ آ رہی ہیں آپ کو؟ لو تیسری آیت سنو، سورہ شعراء آیت نمبر 87۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ۔ میں انشاءاللہ قرآن و حدیث سے باہر نہیں نکلوں گا آج، آپ نے ذرا غور کر کے دیکھنا ان باتوں پہ۔ قرآن سے ثابت ہوتا ہے خلیل اور ہوتے ہیں حبیب اور ہوتے ہیں، خلیل اور ہوتے ہیں حبیب اور ہوتے ہیں۔ حضرت خلیل اللہ نے کہا لا تخزنی یوم یبعثون، یا اللہ جب قیامت کا دن ہو تو مجھے شرمندہ نہ کرنا، قیامت کا دن ہو تو مجھے شرمندہ نہ کرنا۔ یہ وہ ہے جس نے دنیا میں ہر امتحان 100% نمبروں سے پاس کیا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے امتحان لیا۔ یا اللہ امتحان لینے والا ڈگری بھی دیتا ہے اور امتحان دینے والا پاس بھی ہوتا ہے، فرمایا ابراہیم 100% نمبروں سے پاس ہوا۔ یا اللہ ڈگری کیا؟ فرمایا قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، فرمایا ابراہیم نے ذبیح اللہ بھی مانگا تھا۔ حضرت ابراہیم نے 2 دعائیں مانگی جو بڑی مشہور ہوئیں، رب ہب لی من الصالحین، یا اللہ مجھے صالح بیٹا عطا فرما، اللہ نے ذبیح اللہ دے دیا۔ پھر مقام ابراہیم پہ کھڑے ہو کر کہا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم، یا اللہ جو تیرا آخری رسول ہے وہ بھی مجھے ہی دے دے۔ تھوڑا سا اونچی آواز سے بولیں گے تو مزہ آئے گا۔
جو تیرا آخری رسول ہے وہ بھی، سارے بولیے جو تیرا آخری رسول ہے وہ بھی۔ کمال نہیں ہو گیا؟ مانگنے والا سخی تھا، دینے والا سخیوں کا بھی سخی تھا۔ مانگنے والے نے بھی حد کر دی، دینے والے نے بھی حد کر دی۔ ابراہیم کی فراست پہ قربان ہو، ایک ذبیح اللہ مانگا، ایک حبیب اللہ مانگا۔ تھوڑا عشق والا جملہ بول لوں تو میں کہہ سکتا ہوں حضرت ابراہیم نے رب سے ایک مکے والا مانگا، ایک مدینے والا مانگا۔ لو تھوڑا اور عشق جگاؤ، حضرت ابراہیم نے مقام ابراہیم پہ کھڑے ہو کے اپنے رب جلیل سے ایک زمزم والا مانگا، دوسرا کوثر والا مانگ لیا۔ یا اللہ مجھے زمزم والا بھی دے، مجھے کوثر والا۔ اللہ نے کہا لے زمزم بھی لے لے، والا بھی لے لے، کوثر بھی لے لے، کوثر والا بھی لے لے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام رب کی بارگاہ میں کہتے ہیں وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ۔ خلیل اور حبیب کا بات سنو۔ حضرت ابراہیم کہتا ہے یا اللہ مجھے شرمندہ نہ کرنا، جب قیامت کا دن آئے تو شرمندہ نہ کرنا۔ یہ وہ ہے جو ہر امتحان میں کامیاب ہوتا رہا اور اللہ نے اپنی کل خدائی کی امامت کا تاج عطا فرمایا، ساری خدائی کا امام بنایا ابراہیم کو۔ وہ خود کہتا ہے یا اللہ مجھے شرمندہ نہ کرنا۔ اب ذرا سنو سورہ تحریم آیت نمبر 8، اللہ فرماتا ہے یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ۔ سونیا قیامت آنے دے، میں رب ہو کر وعدہ کرتا ہوں نہ تجھے شرمندہ کروں گا، نہ تیرے نوکروں کو شرمندہ ہونے دوں گا۔ خلیل خود کہے یا اللہ مجھے شرمندہ نہ کرنا، اور حبیب کو رب کہے سونیا نہ تو شرمندہ ہوگا نہ تیرے نوکر شرمندہ ہوں گے۔ چوتھی آیت سنو، سورہ ابراہیم آیت نمبر 36 پارہ نمبر 13۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب سے کہا فمن تبعنی فانہ منی۔ یا اللہ جو نیک ہے وہ میرا ہے، جو نیک ہے وہ میرا ہے، جو فرما بردار ہے وہ میرا ہے۔ سارے بولیے جو نیک ہے وہ۔ ومن عصانی فانک غفور الرحیم۔ اور جو میرا نافرمان ہے، جو گناہگار ہے، وہ تیرا ہے، تو بخشنے والا بھی ہے، تو اس پر عذاب دینے والا بھی ہے، تو بے نیاز ہے، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں، وہ تیرا ہے۔ یہ کہتے ہیں خلیل اللہ، یا اللہ جو نیک ہے وہ میرا ہے، جو گناہگار ہے وہ۔ اور مدینے میں جا کے دیکھو میرے نبی مصلی پہ سجدہ ہے، آنکھوں میں آنسو ہیں، گلے میں ہچکی ہے، اور رو رو کے رب سے کہتے ہیں عباد الصالحون للہ وعباد الطالعون لی۔ مولا ایک سودا خلیل نے کیا تھا، ایک سودا تیرا حبیب کر رہا ہے۔ خلیل نے کہا تھا جو نیک ہے وہ میرا ہے، جو گناہگار ہے وہ تیرا ہے۔ میں تیرا حبیب ہوں، تیرا حبیب۔ میں کہتا ہوں نیک سارے تو رکھ لے، گناہگار سارے مجھے عطا فرما۔ نیک سارے تیرے ہیں، گناہگار سارے، تھوڑا سا اونچے آواز سے بولو نا یار، نیک سارے تیرے ہیں، گناہگار سارے میرے ہیں۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اچھا خلیل اور حبیب کی 5ویں مثال قرآن پاک سے، پارہ نمبر 13 سورہ ابراہیم آیت نمبر 35۔ حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کہتے ہیں وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ توجہ ہے جناب کی، وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ یا اللہ مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی پوجا کی گندگی سے بچا لے۔ مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی پوجا سے بچا لے۔ اور بتوں کی پوجا کرنا یہ گندگی ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے انما المشرکون نجس، مشرک پلید ہوتا ہے، جو بت کو سجدہ کرتا ہے بت بھی پلید ہیں، یہ بھی پلید ہے، ناپاک ہے۔ تو خلیل اللہ کا حال یہ ہے، وہ کہتے ہیں مجھے اور میری نسل کو گندگی سے بچا لے۔ چلو سادہ کر دیتا ہوں، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کہتے ہیں مولا مجھے اور میری اہل بیت کو، مجھے اور میری آل کو، مجھے اور میری نسل کو، مجھے اور میری اولاد کو
گندا ہونے سے بچا لے. توجہ ہے سر؟ مجھے اور میری نسل کو گندگی سے بچا لے. یہ خلیل اللہ ہیں جو کہتے ہیں مجھے اور میری نسل کو گندگی سے بچا لے. سورہ احزاب آیت نمبر 33 پڑھو. میرا رب حبیب کو خود کہتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. سونیا تو وہ میرا خلیل تھا, تو میرا حبیب ہے, میں نے تجھے بھی پاک کر دیا, تیرے علی کو بھی پاک کر دیا, تیری فاطمہ کو بھی پاک کر دیا, تیرے حسن کو بھی پاک کر دیا, تیرے حسین کو بھی پاک کر دیا. خلیل خود کہتا ہے مجھے میری نسل کو پاک کر دے. حبیب کو رب کہتا ہے تجھے اور تیری اہل بیت کو ایسا پاک کیا وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. قیامت تک تیری اہل بیت کا جو ذکر کرے گا میں پاکی اسے بھی عطا فرما دوں گا. اکیلا پاک نہیں کیا. اکیلا تجھے نہیں پاک کیا, تیری اہل بیت کو پاک کیا. وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. اور فرمایا یہ تاکید لگا دی, یہ مفعول مطلق ہے. عربی کا قاعدہ چھیڑوں گا تو شاید سب کی سمجھ سے باہر ہو, میں سادہ ترجمہ ہی کر کے گزارا کر لیتا ہوں. اللہ فرماتا ہے وَيُطَهِّرَكُمْ, تجھے پاک کر دیا, تطہیرا, اور ایسا پاک کیا جو تیرا نام لے لے, جو تیرا ذکر کر لے. یہ پاکی میں اسے بھی عطا فرماؤں گا. میں اس کی سادہ مثال موٹی زبان میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. ساری زندگی بندہ کہے لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ. آج کی صدی میں کوئی بندہ ساری زندگی پڑھتا رہے, وہ پاک ہے کہ پلید ہے؟ بولیے بھائی, وہ پلید ہے. اس لیے نہیں کہ وہ عیسیٰ کو مانتا ہے, بلکہ اس لیے کہ وہ ہمارے نبی کو نہیں مانتا, اس لیے وہ پلید ہے. ساری زندگی کہا لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, پڑھا. عیسیٰ روح اللہ بھی کہا, پاک ہو گیا. اور ایک دفعہ محمد رسول اللہ کہہ دیا, ایک دفعہ سرکار کا ذکر کر لیا. بولیے گناہوں سے پاک ہوا کہ نہیں؟ جہنم سے پاک ہوا کہ نہیں؟ پلیتی سے پاک ہوا کہ نہیں؟ تو فرمایا سونیا تجھے ایسا پاک کر دیا جو تیرا ذکر کرے گا میں پاکی اسے بھی عطا فرماؤں. تو خلیل اور حبیب میں فرق ہے. چھٹی مثال سنیے, قرآن پاک کی آیت نمبر سورہ مائدہ آیت نمبر 118. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ان تعذبہم فإنہم عبادک. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا یا اللہ اگر تیرا ارادہ ہے بندوں کو عذاب دینے کا, جو میرے امتی ہیں, اگر تیرا ارادہ بن گیا ان کو عذاب دینے کا تو پھر تیری مرضی ہے, تو بے نیاز ہے. تیری مرضی ہے, تو بے نیاز ہے. اگر تو عذاب دینا چاہے تو وہ تیرے ہی بندے ہیں, اگر عذاب دینا چاہے تو وہ تیرے ہی بندے ہیں. میرا کوئی تعلق نہیں, میں نہیں اس میں ٹانگ اڑاتا, نہ میں دعا کرتا ہوں نہ بات پوچھتا ہوں. اگر تیرا پروگرام ہی عذاب دینے کا ہے تو تیرے بندے ہیں, تو جانے تیرے بندے جانے. یہ آخری لفظ تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا. ساری زندگی امتحانوں میں کامیابی رہی. آخری جملہ اللہ کے خلیل کا یہ ہے یا اللہ اگر تو عذاب دے تو تیرے بندے ہیں, میرا ان سے کوئی تعلق نہیں. اور ادھر آؤ, حبیب اللہ کا حال یہ ہے, آج ہی پیدا ہوئے ہیں, فوراً سجدے میں سر رکھا ہے, لبوں پہ دعا ہے رب ہب لی امتی. یہ نہیں کہا مولا اگر عذاب دینا چاہے تو تیرے بندے ہیں, میں کچھ نہیں کہتا. دنیا میں آتے ہی کہا یا اللہ تو میری امت کو میرے ہی حوالے فرما دو, تو میری امت کو تم میرے ہی سپرد کر دے, میں جانوں وہ جانے, میں جانوں مصطفیٰ جانے, غلامان مصطفیٰ جانے, یا اللہ تم میرے ہی حوالے کر دے. تو آپ نے دیکھا یہ سارے معاملات قرآنی آیات سے. میں ایک حدیث کی مہر بھی ساتھ لگاتا چلوں. حضرت امام ابو جعفر طبری نے تفسیر طبری میں اس روایت کو نقل کیا. نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, قال, حضور نے فرمایا لیس من نبی الا وقد اعطی دعوۃ. حضور فرماتے ہیں اللہ کے جتنے بھی نبی آئے ہر نبی کو اللہ نے ایک دعا عطا فرمائی جو ہر حال میں قبول ہی قبول ہوتی ہے. ویسے تو نبی کی ہر دعائی قبول ہوتی ہے, لیکن یہ اللہ کی طرف سے گارنٹی ہوتی ہے کہ ایک دعا تجھے دیتا ہوں جو بھی مانگ لے ہر حال میں قبول کروں گا, وعدہ ہے.
حضور فرماتے ہیں ہر نبی کو اللہ نے دعا دی، ایک دعا جو ہر حال میں قبول ہوتی ہے، اور ہر نبی نے وہ دعا مانگ بھی لی، ہر نبی نے وہ دعا مانگ بھی لی۔ حضور آپ کو بھی ملی؟ فرمایا ہاں۔ آقا آپ نے کیا کیا؟ سنیے حضور کے الفاظ، فرمایا وَإِنِّي أَخْتَبَأْتُ دعوتی شفاعت لِأُمَّتِي، فرمایا ہر نبی کو ایک دعا ملی، انہوں نے دنیا میں مانگ لی، جو دعا قبولیت کی گارنٹی والی حبیب اللہ کو عطا فرمائی، وہ قیامت کے دن کے لیے امت کی شفاعت کے لیے سنبھال کے رکھی ہوئی ہے۔ فرمایا وہ اب نہیں مانگتا، وہ قیامت کو مانگوں گا اور اپنی امت کی شفاعت کے لیے مانگوں گا۔ یہ امام طبری نے روایت کیا، وَهِيَ نَائِلَةٌ إِن شَاءَ اللَّهُ مِنْهُمْ مَن لَّا يُشْرِكَ بِاللَّهِ شَيْئًا، فرمایا ہر وہ بندہ جس نے زندگی میں کبھی شرک نہ کیا ہوگا، میری دعا اسے ضرور پہنچے گی، میری دعا ہر اس امتی کو ضرور پہنچے گی۔ لو 7ویں مثال سنو، خلیل بھی دوست کو کہتے ہیں، حبیب بھی۔ توجہ ہے سب کی؟ تھوڑا سا محبت سے کہیے ذرا سبحان اللہ۔ بھائی اگر آپ سننے آتے ہیں تو میں بھی آپ سے سبحان اللہ سننے آتا ہوں۔ وہ یہ ایسی بات تو نہیں نا آدھا گھنٹہ مولوی صاحب ٹیل لگا لیں، آپ بولیں ہی نا، آپ چپ کر کے، یا پھر ایک کام کر لیتے ہیں، آپ کو میں ممبر پہ بٹھا دیتا ہوں، میں اندر مسجد میں بیٹھ کے سبحان اللہ کہہ کے دکھاتا ہوں کیسے کہا جاتا۔ ٹھیک ہے، یہ محبت اپنی ذرا میرے ساتھ چلائے رکھیا کریں۔ بندے تھوڑے ہیں عید کے قرب کی وجہ سے، لیکن میں کمی تھوڑے ہیں، کلمی پوری کروائی لینی ہے۔ تھوڑی سی اونچی آواز سے ایک زبان سے بولیے سبحان اللہ۔ خلیل بھی دوست کو کہتے ہیں، حبیب بھی دوست کو کہتے ہیں، لیکن فرق ہے دونوں میں۔ آپ کے بھی دوست ہیں اور آپ نے اپنے ذہن میں اپنے دوستوں کے درجات بنا رکھے ہیں۔ کوئی دوست ایسا ہوتا ہے جسے آپ بارات پہ بلاتے ہیں، کوئی دوست ایسا ہوتا ہے جسے صرف ولیمے کا انویٹیشن دیتے ہیں، اور کوئی دوست اتنا جگری ہوتا ہے مہندی میں بھی آتا ہے، بارات میں بھی آتا ہے، ولیمے میں بھی آتا ہے۔ یہ میں موٹی مثال دے کے بات سمجھا رہا ہوں۔ یہ درجات ہوتے ہیں، دوستوں میں فرق ہوتے ہیں۔ کوئی دوست صرف ولیمے کے لیے، کوئی صرف بارات کے لیے، اور کوئی مہندی کی رات بھی شامل ہوتا ہے، بارات کے فنکشن میں بھی شامل ہوتا ہے، اور ولیمے کے فنکشن میں بھی۔ اور کچھ دوست ایسے ہوتے ہیں جن کو آپ کہتے ہیں تو آ جانا تو، اور کچھ اتنے قرب والے ہوتے ہیں اس کے پاس کنوینس نہیں ہوتی آنے کی۔ آپ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، میں گاڑی بھیج دیتا ہوں، میں سواری بھیج دیتا ہوں۔ لو سادہ اور موٹی مثال ایک دوسری دیتا ہوں۔ ہم اللہ کے فضل سے حضور کے دین کے نوکر لوگ ہیں، لوگ محافل میں ہمیں دعوتیں دیتے رہتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں آپ پہنچ جانا، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو گاڑی بھیج دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ کو راستے کا پتہ نہیں، آپ آ نہیں سکتے، آپ کے پاس کنوینس نہیں، ہم سواری خود بھیجتے ہیں، اس پہ بیٹھ کے آ جاؤ۔ توجہ ہے سب کی؟ لو ایک اور تیسری مثال بھی دے کے بات ذرا واضح ہو جائے گی آپ کے سامنے۔ آپ نے گھر میں بیٹھک کمرہ تیار کروایا اپنے دوستوں کے بیٹھنے کے لیے۔ کچھ دوست ایسے ہوتے ہیں جن کو آپ کہتے ہیں بھائی میں نے بیٹھک تیار کی ہے، ذرا آپ آؤ اس کا دیدار کرو، ذرا دیکھو کتنی خوبصورت تمہارے بیٹھنے کے لیے بنائی ہے۔ تو جب دوست کے پاس ٹائم ہوتا ہے، جب وہ فرصت ہوتی ہے، وہ ٹائم نکال کے اسپیشل آتا ہے، آپ اسے چائے پانی بھی دیتے ہیں، تواضع بھی کرتے ہیں، اور اسے بیٹھک دکھاتے بھی ہیں۔ ایک دوست وہ ہوتا ہے جسے آپ کہتے ہیں میں نے تیرے لیے بنائی ہے، تو آ کے دیکھ، وہ کہے میرے پاس ٹائم کوئی نہیں، آپ اصرار کریں آ، وہ کہے میرے پاس کنوینس نہیں، آپ کہتے ہیں میں سواری بھیج رہا ہوں، ڈرائیور بھیج رہا ہوں، اس پہ بیٹھ کے آ جا، اس پہ بیٹھ کے آ جا۔ آدم سے عیسیٰ تک خلیل اللہ بھی تھا، حبیب اللہ بعد میں آئے، روح اللہ بھی تھے، کلیم اللہ بھی تھے، ذبیح اللہ بھی تھے، صفی اللہ بھی تھے، نجی اللہ بھی تھے۔ سب کو رب نے کہا آدم میں نے تیرے لیے جنت میں بیٹھک بنائی ہے، کہا مولا دکھا، فرمایا جب آئے گا دیکھ لینا۔ حبیب اللہ کی باری آئی، کلیم اللہ کی باری آئی، کہا کلیم اللہ تیرے لیے بیٹھک بنائی ہے، دیکھ لے، کہا مولا کب دیکھوں، فرمایا جب آئے گا دکھا دوں گا۔
ادریس علیہ السلام کو کہا ادریس جب آئے گا دکھا دوں گا. حضرت موسیٰ کلیم اللہ سے کہا جب آئے گا دکھا دوں گا. ادھر مکے کی وادی میں میرا نبی کافروں کے پتھر کھا کھا کے ظلم سہ رہا تھا. اللہ نے کہا تو میرا حبیب ہے, تیرے لیے جنت میں محل بنایا ہے, مولا دکھا. فرمایا دیکھ لے. مولا کب دیکھوں؟ فرمایا تو آج ہی آ, تجھے آج ہی بلاتا ہوں. مولا میرے پاس سواری کوئی نہیں. فرمایا جبریل کو براق پہ دے کے بھیج رہا ہوں, بیٹھ کے آ جا. خلیل اللہ کو کہا آئے گا تو دیکھ لینا. حبیب اللہ کو کہا سواری میں بھیجتا ہوں, ڈرائیور میں بھیجتا ہوں, جبریل میں بھیجتا ہوں, اور 70,000 ملائکہ کی برات دے کے بھیجتا ہوں. سونیا آ جا. سونیا خلیل بھی شان والا, حبیب بھی شان والا. لوگوں فرق یہ ہے, خلیل اللہ کے لیے صرف نبوت, حبیب اللہ کے لیے ختم نبوت. خلیل اللہ کے لیے صرف کتاب اللہ, حبیب اللہ کے لیے کلام اللہ. خلیل اللہ کے لیے صفات کا دیدار, حبیب اللہ کے لیے ذات کا دیدار. خلیل اللہ کے نبوت کے بعد نبوت, حبیب اللہ کی نبوت کے بعد قیامت. خلیل اللہ کے لیے امت, حبیب اللہ کے لیے خیر امت. خلیل اللہ کے لیے صرف نبوت رسالت, حبیب اللہ کے لیے امامت رسالت, اور خلیل اللہ کے لیے سارے نبیوں کے لیے معراج کی رات صفیں بنائی, حبیب اللہ کو مصلی عطا فرمایا. خلیل اور حبیب میں فرق ہے. اور سنو سادہ کر کے, خلیل وہ ہوتا ہے جو طالب بنتا ہے. جو طالب ہوتا ہے اسے خلیل کہتے ہیں, جو مطلوب ہوتا ہے اسے حبیب کہتے ہیں. جو عاشق ہوتا ہے اسے خلیل کہتے ہیں, جو معشوق ہوتا ہے اسے حبیب کہتے ہیں. جو محب بنتا ہے اسے خلیل کہتے ہیں, جو محبوب ہوتا ہے اسے حبیب کہتے ہیں. سادہ جملہ سننا اور اپنے مومن ہونے پر ناز کرنا. محبت کے اندر جس سے سب کچھ لے لیا جائے اسے خلیل کہتے ہیں, جسے پیار میں سب کچھ دے دیا جائے اسے حبیب کہتے ہیں. خلیل سے خلیل سے لیا جاتا ہے, حبیب کو دیا جاتا ہے. حبیب کو خلیل سے جان بھی لے کے دیکھ لی, جان کی قربانی بھی مانگی, اولاد کی قربانی بھی مانگی, مال کی قربانی بھی مانگی, اور یہ ساری آزمائشیں خلیل کو کروائیں اور لے لیا سب کچھ, اور حبیب اللہ کو دے دیا. انا اعطینا کل کوثر. اس کا عالمانہ ترجمہ تو آپ نے کافی دفعہ سنا ہے, میں آج عاشقانہ ترجمہ نہ سناؤں. انا اعطینا کل کوثر. اللہ فرماتا ہے سونیا جو کچھ میرا تھا میں نے تیرے نام کر دیا. جو کچھ میرا تھا میں نے, لو میں حدیث کی دلیل بھی دیتا رہوں, کسی کے ذہن میں سوال نہ آ جائے. میرے نبی فرماتا ہے واللہ یؤتی وانما انا قاسم. فرمایا اللہ اپنے خزانے سارے مجھے عطا کرتا ہے, دنیا کو مصطفیٰ تقسیم کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. لو 8ویں مثال سنو قرآن سے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم لگے, حضرت ابراہیم کے قدم لگے. اللہ نے فرمایا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. یہ سورہ بقرہ ہے, آیت نمبر 125. اللہ فرماتا ابراہیم کے قدم لگے ہیں نا, اسے میں نے مصلی بنا دیا. اسے میں نے, مصلی کا معنی ہوتا ہے نماز پڑھنے کی جگہ, اسے میں نے مصلی بنا دیا. سورہ بقرہ پہلا پارہ آیت نمبر 125. اللہ فرماتا ہے جہاں ابراہیم کے قدم لگے میں نے مصلی بنا دیا. میں نے, اب سنو, ابراہیم خلیل کے قدم لگے تو مصلی, اور اگر حبیب کے قدم لگے, یہ جو میں حدیث سنانے لگا ہوں نا یہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, اور اسے امام قرطبی نے اپنی تفسیر میں, امام ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں, علامہ آلوسی نے روح البیان میں, اور علامہ بغوی نے معالم التنزیل میں, کل مفسرین, محدثین, فقہاء, مجتہدین, آئمہ نے اس حدیث کو نقل کیا. خلیل کے قدم لگے تو اللہ کہتا ہے میں نے مصلی کر دیا. ادھر حبیب کے قدم لگے, میرے نبی فرماتے ہیں جعلت لی الارض مسجدا وطہورا.
فرمایا خلیل کے قدم لگے اللہ نے مصلی کر دیا، حبیب کے قدم لگے ساری روئے زمین کو مسجد بنا دیا ہے۔ بھائی مصلی بڑا ہوتا ہے کہ مسجد بڑی ہوتی ہے؟ اب جو فرق مصلی اور مسجد میں ہے، اللہ فرماتا ہے خلیل قدم لگائے تو مصلی ہے، حبیب قدم لگائے تو مسجد ہے۔ اچھا بڑی توجہ طلب بات ہے، وہ جو خلیل قدم لگائے تو مصلی ہے نا، وہ ہر جگہ کے لیے نہیں ہے۔ خلیل قدم رکھے تو مصلی بنے، یہ ہر جگہ کے لیے نہیں ہے، صرف اس جگہ جس جگہ پہ کھڑے ہو کے خلیل نے حبیب کا ذکر کیا تھا، اس جگہ پہ کھڑے ہو کے حضرت ابراہیم نے دعا مانگی۔ 360 پتھر تھے اندر کعبے میں، وہ نکال دیے، پاک ہو گیا کعبہ۔ حجر اسود نہیں نکالا، مقام ابراہیم نہیں نکالا، ہے وہ بھی پتھر، ہے یہ بھی پتھر۔ مولا چل آج تو شعور دے دے لوگوں کو، آج نکال دیں۔ فرمایا نہیں، شرک کی رٹیں لگانے والوں کی بھی جرت نہیں مقام ابراہیم کو نکالنے، حجر اسود کو نکالنے کی جرت ان کی بھی نہیں، قیامت تک کوئی مائی کا لال اسے ہلا بھی نہیں سکتا۔ مولا کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ وہ جو مقام ابراہیم ہے جس پہ خلیل کے قدم لگے ہیں، وہ صرف پتھر نہیں، وہ ممبر ہے جس ممبر پہ بیٹھ کے خلیل اللہ نے حبیب اللہ کے میلاد کا خطبہ پڑھ کے سنایا تھا۔ جس ممبر پہ میلاد مصطفیٰ بیان ہو اسے قیامت تک کوئی مائی کا لال ہلا نہیں سکتا، اسے کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ وہ خطبہ، وہ ممبر خطبہ میلاد مصطفیٰ تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں نا امام فخر الدین رازی نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے۔ آپ فرماتے ہیں ہماری 5 نمازوں میں کسی نبی کا نام بھی نہیں آیا سوائے خلیل اللہ کے۔ 5 ظاہری لفظوں کے ساتھ کسی نبی کا ذکر نہیں ملتا سوائے حضرت ابراہیم کے، خلیل اللہ کے۔ مولا کیوں؟ حکمت کیا ہے؟ فرمایا دنیا کو بتانا چاہتا تھا تو خلیل، لیکن صدقہ تو حبیب کا تھا۔ فرمایا اس نے جو ہی حبیب اللہ کا ذکر کیا، میں نے کہا اے میرے ابراہیم خلیل اللہ، تجھ سے یاری نبھا کے دکھاؤں گا، قیامت تک تو نے جس حبیب کا ذکر کیا ہے وہ بھی آئے گا، اس کی امت بھی آئے گی۔ 5 وقت کی نمازوں میں درود حبیب اللہ بھی ہوگا، درود خلیل اللہ بھی شامل ہو جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو خلیل اللہ کو جو بھی ملا یہ حبیب اللہ کے صدقے سے ملا۔ اور 10ویں اور آخری مثال دے کر پھر بات ختم کرنے کی طرف آتے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 126، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب سے دعا مانگی، کہا مولا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا۔ اللہ نے کہا یا اللہ اس مکے کو امن والا کر دے، اس مکے کو امن والا بنا دے، جو بھی یہاں آئے اسے امن نصیب ہو جائے، پریشانیاں ختم ہو جائیں، دکھ مٹ جائیں، درد مٹ جائیں، دکھ درد یاد ہی نہ رہے بندے کو۔ اور ایسے ہی ہوتا ہے، جو وہاں جاتا ہے اسے دنیا کی ٹینشن ہی بھول جاتی ہے۔ وہ ظہوری صاحب نے فرمایا تھا نا، دکھ درد کے ماروں کو غم یاد نہیں رہتے، جب سامنے آنکھوں کے دربار نظر آئے، سارا کچھ بھول جاتا ہے، ٹینشنیں پریشانیاں۔ حضرت ابراہیم نے دعا مانگی یا اللہ اس شہر کو امن والا کر دے، بولیے اس شہر کو امن والا بنا دے۔ حضرت ابراہیم نے کہا، دعا مانگی ہاتھ اٹھا کے، حضرت ابراہیم کی دعا کو اللہ نے قبول تو کر دیا، لیکن ابراہیم کے بعد اسماعیل کا زمانہ بھی تھا، یعقوب و یوسف کا زمانہ بھی تھا، حضرت موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ بھی تھا، سارے نبی آئے، لیکن وہ دعا تو قبول ہو چکی تھی، امن والا ہو گیا، لیکن وہ شرف اور وہ شان اللہ نے ابراہیم کی دعا کی وجہ سے مکے کو نہیں دی، جو حضور کے قدموں کی وجہ سے دی ہے۔ جو ہی حضور تشریف لائے مکے میں قدم رکھا، اب اللہ کہتا ہے یہ تھا تو عظمت والا، لیکن کبھی پوری کائنات گواہ ہے، کبھی میں نے اس شہر کی قسم نہیں اٹھائی تھی، تھا عظمت والا، لیکن کبھی قسم سونے تو نے قدم رکھ دیا، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، میں اب اس شہر مکہ کی قسم اٹھا کے دنیا کو بتلانا یہ چاہتا ہوں کہ وہ شرف
कायनात को नबियों की दुआओं से भी नहीं मिलता जो मोहम्मद के कदमों से मिल जाया करता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खलीलुल्लाह की दुआ से भी वो शरफ न मिला जो हबीबुल्लाह के कदमों से मिला। बोलिए, जो हबीबुल्लाह के कदमों से मिला। क़यामत का दिन होगा, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खलीलुल्लाह के पास जाएंगे तो सबके पास, लेकिन चूँकि मौजू खलील और हबीब है इसलिए मैं सिर्फ उनकी बात करता हूँ। हज़रत इब्राहीम के पास सारे इकट्ठे होके जाएंगे। हजूर आप जद्दुल अंबिया हैं, अल्लाह के खलील हैं, हमारी दस्तगीरी कीजिए। हज़रत इब्राहीम फरमाएंगे नफ़सी नफ़सी इज़हबू इला गैरी, मेरी जान मेरी जान। लफ्ज़ी माना क्या है? मेरी जान मेरी जान, तुम किसी और के पास जाओ। आशिकों ने इसका तर्जमा बड़ा प्यारा किया है। लोग तो ये कहते रहे ना, सारे नबी कहेंगे मुझे अपनी जान की फ़िक्र है। मेरी जान का माना अपनी जान की फ़िक्र है, इसलिए तुम किसी और के पास जाओ। सूफिया फरमाते हैं नहीं, सारे नबी कहेंगे मेरी जान, माना ये है तुम हमारे पास ना आओ, हमारी जान के पास जाओ। तुम हमारी जान के पास जाओ। वो जान कौन है? वो है जो जाने कायनात है, जिसके बारे में आला हजरत बरेली से पुकारे थे। कहा जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। हजूर जाने कायनात है। हजरत इब्राहीम कहेंगे किसी और के पास जाओ। अच्छा, अगर आपकी इजाज़त हो तो एक मसला ना पूछ लूँ मैं आपसे? आप तो पूछते रहते हैं, लेकिन मेरा भी हक बनता है कभी ज़िंदगी में सवाल आपसे भी करूँ। तवज्जो करना ज़रा मेरे जुमले पे। सारे नबी, सारी ज़िंदगी, सारी मखलूक को अल्लाह की तरफ बुलाते रहे। अल्लाह की तरफ आओ, अल्लाह की तरफ आओ, सारे बुलाते रहे। महशर का मैदान है, कोई ये नहीं कहता अल्लाह की तरफ जाओ। तवज्जो है सबकी? आदम से ईसा तक हर नबी की ज़िंदगी गुजर गई दुनिया को कहते कहते कि अल्लाह के पास आओ, अल्लाह की तरफ आओ, अल्लाह की तरफ आओ। जब ज़रूरत पड़ी मैदान माशर में और हर एक को अपनी तबाही नज़र आने लगी, किसी नबी ने यह नहीं कहा कि अल्लाह के पास जाओ, कहा किसी और के पास जाओ, किसी और के पास जाओ। कमाल की बात यह है, आदम से ईसा तक सब के पास हम गए, हमारे जहन में पहले क्यों नहीं आया कि हम हबीबुल्लाह के पास जाएं? सारे नबियों से जवाब नफ़ी में सुनकर फिर जहन में आता है कि ऐसा दरवाज़ा है जिससे कोई खाली नहीं मोड़ा जाता, वहाँ जाओ। पहले क्यों नहीं जहन में आया? इसलिए ये रब की कुदरत है। रब हबीबुल्लाह का मकाम दुनिया को दिखाना चाहता है। कहा लोगों, पहले तुम सबको आदम से ईसा तक हर नबी के दरवाजे पे भिजवाऊंगा। जब नफी में जवाब सुनोगे, फिर आखिर में मदीने वाले के दरवाजे के पास आओ, ताकि तुम्हें पता चले कायनात में जो काम कोई नहीं कर सकता, मोहम्मद अरबी वो भी कर सकता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए तुम्हें ये सारा, दोस्तों मौजू बड़ा तवील है, कुरान की और भी आयात मेरे सामने हैं, अहादीस सामने हैं, जिससे खलील और हबीब का फ़र्क वाज़े होता है, लेकिन वक़्त के दामन में गुंजाइश नहीं। मैं आखिरी बात करके बात ख़त्म करता हूँ। ये हज है, ये कुर्बानी है, जो इबादत भी है, हज और कुर्बानी के मौजू पर, ये सारी खलीलुल्लाह की अदाओं का नाम है। खलीलुल्लाह की, मैंने खलील और हबीब का फ़र्क आपको बता दिया। अगर खलील की अदाओं का अल्लाह इतना हया फरमाता है तो हबीब की अदाओं का अंदाज़ क्या होगा? बस ये एक सवालिया निशान है। मैंने वो तफसील नहीं बतानी हबीबुल्लाह की अदाएँ, इंशाअल्लाह वो ज़िंदगी रही ईद के बाद कोई मौजू रखेंगे कि हबीबुल्लाह की अदाओं से अल्लाह कितना प्यार करता, वो सारा इंशाअल्लाह अर्ज़ करूँगा। सर-ए-दस्त सिर्फ इतनी बात है, खलीलुल्लाह का मकाम अल्लाह ने हज़रत खलील को वो अता फरमाया। फरमाया, ए इब्राहीम, तूने मेरी जारी निभाई है, अब तुझे खुदाई का इमाम बनाता हूँ। वो ऐसे